صدیق نے وفا کی ہے نبی کے ساتھ اور آپ نے وفاؤں کا بدلہ دیا ہے صدیق کو۔ عجیب جانثار انسان تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین جیسا عاشق سورج نے نہیں دیکھا تو صدیق سے بڑا عاشق صحابہ کرام سمیت دنیا کسی فرد نے نہیں دیکھا۔ عجیب انسان تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عجیب زندگی، اللہ اکبر۔ میں کبھی ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ایک مسئلہ غار کا ہے، ایک مسئلہ مزار کا ہے۔ جب غار کی باری آئی تو صدیق نے کہا حضور غاروں میں سانپ بھی ہوتے ہیں، میں پہلے جاتا ہوں، صفائی کرتا ہوں تاکہ کوئی سانپ آپ تک نہ پہنچے۔ میں سمجھانے کے لیے اپنے لفظوں میں بات کہہ رہا ہوں۔ ابو بکر صدیق اندر گئے ہیں، نبوت کو بچایا ہے۔ جب قبر کی باری آئی تو قبر میں بھی سانپ ہوتے ہیں، تو صدیق ترس سے پہلے حضور جا رہے ہیں۔ غار میں حفاظت صدیق نے کی ہے، مزار میں حفاظت نبی نے کی ہے۔ صدیق غار میں حفاظت کر رہا تھا، مزار میں آج نبی صدیق کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح حضور کے پاس پہنچے؟ آپ حضرات کے علم میں ہے واقعہ، حضرت امام راضی رحمہ اللہ تفسیر کبیر میں لکھا ہے، علامہ ماجری نے شریعہ میں لکھا ہے، آپ پڑھیں ذرا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اعتماد ہے اپنے پیغمبر پر، کیا اعتماد ہے اپنے رسول پر، کیا اعتماد ہے اپنے یار پر۔ یاری ہو تو ایسی ہو، کوئی دنیا ایسی مثال پیش کرے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگے ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا جب جاؤ اجازت مانگو، اجازت ملے تو مجھے دفن کرو۔ حضرت امام راضی فرماتے ہیں لما حملت جنازتہ الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق کے جنازے کو اٹھایا، صحابہ حضور کی قبر کے پاس لے کر گئے، وہاں رکھ دیا۔ نودی السلام علیکہ یا رسول اللہ، صحابہ نے حضور کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کیا کہا؟ ابو بکر بالباب، حضور صدیق دروازے پر ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں قبر پیغمبر سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، ادخل الحبیب الی الحبیب، محبوب کو محبوب تک پہنچا دو۔ دنیا میں ایسا عشق کسی نے نہیں دیکھا جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمایا تھا۔